السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر محمد حسن بخاری ہے۔ میں کنسلٹنٹ آفٹھلمولوجسٹ ہوں، آئی اسپیشلسٹ، آئی سرجن میو ہاسپٹل لاہور کے اندر ایز سینئر رجسٹرار کے طور پہ۔ آج کل کا بڑا ضروری ایک موضوع ہے، آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے آنکھوں کی، جو وائرل انفیکشن ہے جسے عام زبان میں آشوب چشم کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو آئی فلو کے نام سے بھی جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پنک آئی یا ریڈ آئی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو کچھ اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی کے لیے جو ہے وہ آج کا موضوع ہمارا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ آج کل جس طرح کچھ عرصہ پہلے کرونا وائرس بڑی تیزی سے پھیلا تھا، اسی طرح جس طرح ڈینگی وائرس بھی کبھی پھیلتا ہے، اسی طرح یہ بھی وائرس آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو اکثر لوگوں کے اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، جیسے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا علامات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کی علامات کے اندر آنکھوں کا سرخ ہونا، آنکھوں سے پانی کا بہنا، آنکھوں میں جلن ہونا، آنکھوں میں درد محسوس ہونا، آنکھوں میں سوجن محسوس ہونا، اور اگر تھوڑا سا بیماری اگر تھوڑی سی مزید بڑھ جائے تو اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ نظر کے اندر بھی کبھی کبھی تھوڑا سا اثر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیز جو اس کی بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ بے شک یہ بیماری ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن اس میں زیادہ گھبرانے کی بجائے احتیاط سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیا ہے۔ علاج کی بات تو بیماری ہونے کے بعد ہے، سب سے پہلے تو اس کی احتیاط ہے۔ احتیاط اس کی یہ ہے چونکہ یہ وائرل بیماری ہے اور یہ کنٹیجیس ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ لیکن یہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کسی نے گھور کے کسی دوسرے کو دیکھا تو اس سے دوسرے کو لگ گیا، یا یہ ہوا میں اتنی زیادہ پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے کہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو منتقل ہوئی۔ تو اس کا زیادہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ کانٹیکٹ کے ساتھ ایک سے دوسرے مریض کو ٹرانسفر ہوتی ہے، جس میں آپ کسی کو گلے ملتے ہیں یا آپ ہاتھ ملاتے ہیں، تو جو انفیکٹڈ مریض ہے، جس مریض کو آشوب چشم کا مرض چل رہا ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پہ لگا کے کسی دوسرے انسان سے ملائے گا تو اس کے ہاتھوں پہ وہ جراثیم منتقل ہوں گے، اور اگر وہ بندہ اپنی آنکھ پہ ہاتھ لگائے گا تو یہ بیماری اس کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جیسے کرونا میں بھی ہم سب نے بہت احتیاط کی، تو آج کل بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے گلے نسبتاً کم ملیں، ہاتھ ملانے سے تھوڑا اجتناب کریں، خاص طور پہ جو بندہ آپ کو دیکھنے میں واضح نظر آئے کہ اس کی آنکھوں میں یہ مرض چل رہا ہے۔ اور اگر آپ کسی مریض سے ہاتھ ملا بھی لیں تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنی ہائیجین اچھی رکھیں، اپنے ہینڈ واش کریں، سوپ کے ساتھ سینیٹائز کریں، تو اس کے ساتھ بھی آپ اس بیماری کے پھیلنے کو روک سکتے ہیں۔ دوسرا، چونکہ گھر میں اگر کسی ایک انسان کو یہ بیماری ہو جائے تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، گھر کے اندر یہ بیماری بھی بڑی تیزی سے پھر ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، کیونکہ اس کی جو کامن وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کامن چیزیں گھر کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کا ٹاول، جیسے رومال، جیسے تکیہ، جو چیزیں گھر کی کامن یوز کی چیزیں ہیں، تو اگر وہ کوئی ایک مریض اس کو استعمال کر رہا ہے اور وہی چیز کسی دوسرے نارمل بندے کے استعمال میں آئے گی تو پھر وہ کانٹیکٹ کی وجہ سے بیماری ایک بندے سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ تو ایک بہت ضروری احتیاط یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی بندے کو یہ بیماری ہو تو جیسے ہم کرونا میں آئسولیٹ کرتے تھے، لیکن اس میں بھی اس حد تک تو آئسولیشن نہ صحیح، لیکن آپ کو تھوڑی سی سیگریگیشن یا تھوڑی سی آئسولیشن اس بندے کی کرنی چاہیے، اس کا ٹاول سیپریٹ کرنا چاہیے، اس کا صابن، اس کا رومال، اس کی جو روز مرہ کی ضروری چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی کچھ دیر کے لیے سیپریٹ کرنی چاہیے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو بچے یا آفس جانے والے لوگ ہیں، اگر ان کو بھی کسی کو یہ بیماری ہو تو کچھ دن سکول سے یا آفس سے چھٹی کر لینے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بیماری سے بچایا جا سکے۔ اگلی جو چیز ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی پریونشن کا طریقہ، کوئی پریونشن کی میڈیسن یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے ہم کچھ ویکسینز کر لیتے ہیں، اس کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سو پریونشن اس کی جو ہے وہ بیسیکلی صرف احتیاط ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ بتا دیں، اس کا
میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹریٹمنٹ اس کا بیسیکلی ہم نے سمٹمز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کے، بیکاز یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے. وائرل ڈیزیز جب بھی کسی انسان کو ہوتی ہے تو اس نے اپنا 7 سے 14 دن کا جو کورس ہے وہ بیماری نے اپنا پورا کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی ختم ہوتی ہے. جیسے اس بیماری کا بھی ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے. انکیوبیشن پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جراثیم انسان کی باڈی میں گھس جاتا ہے لیکن ابھی اس کے علامات ظاہر نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد اس کے علامات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور یہ ایک سیلف لمیٹنگ وائرل ڈیزیز ہے جو خود بھی کیور ہو جاتی ہے وداؤٹ اینی کائنڈ آف ٹریٹمنٹ. لیکن کچھ پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. اس کا اصل مقصد جو ہے وہ آنکھوں میں ایچنگ، آنکھوں کے اندر پین، تو ہم سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو ضرور دیتے ہیں جس سے مریض کی آنکھیں کمفرٹیبل محسوس کریں. اور دوسرا، کچھ لوگوں میں وائرل کے اوپر ساتھ بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس بھی ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ کچھ مریضوں کی آنکھوں بہت سوجن ہوئی ہوتی ہے، ان کی آنکھیں چپکی ہوتی ہیں، گد آ جاتی ہے آنکھوں کے اندر جس کی وجہ سے آنکھیں جڑ جاتی ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہم پیشنٹ کو اینٹی بائیوٹک ڈراپس وغیرہ اس کو پرسکرائب کرتے ہیں مریض کو. لیکن میں پھر بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ خود میڈیکیشن کرنے کی بجائے بہتر حل اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ اگر کسی مریض کو یہ بیماری لاحق ہو، یہ وائرل انفیکشن، تو گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے. صرف آئی اسپیشلسٹ سے آپ رابطہ کریں، ان کو ایک دفعہ چیک کرائیں اور آپ کی کنڈیشن کے حساب سے آپ کو ایک اچھا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرسکرائب کر دیا جائے گا.